بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہبہ کے مسائل چل رہے تھے، اور ہبہ کے مسائل میں آج جو ہیں وہ ہبہ کے شرائط بیان کرتے ہیں کہ ہبہ کب کر سکتے ہیں اور کس چیز کا ہبہ کر سکتے ہیں۔ تو ہبہ کے جو شرائط میں سے بیان فرماتے ہیں کہ ہبہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کا، تو وہ ایسی ہو جسے جو ہے تقسیم کر کے الگ کر لیا گیا ہو، تقسیم کر کے اگر وہ قابل تقسیم ہے، جو تقسیم کی صلاحیت رکھتی ہے، لوگوں کا اگر مشاع تھی وہ مشترک تھی، دو لوگوں کا حصہ تھا اس میں، تو اگر وہ تقسیم کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کو تقسیم کر کے الگ کر لیا گیا ہو، پھر اسے قبضہ دلایا جائے دوسرے کو۔ مثال کے طور پر جیسے وہ چیز ایسی ہے جو تقسیم کی قبولیت ہے، جیسے کہ چاول ہیں، دو لوگوں کے مشترک ہیں ان میں۔ اب وہ بندہ سامنے والا اس کے جو ہیں واہب، ایک واہب ہے ایک غیر واہب ہے، اس چاول میں ایک واہب ہے ایک غیر واہب ہے، ایک دے رہا ہے اپنا حصہ ہبہ کر رہا ہے کسی کو، ایک نہیں دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو واہب ہے جو ہبہ کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو ہبہ کرے تو پہلے اپنے حصے کو تقسیم کر کے علیحدہ کر لے، اب جو ہے اسے قبضہ دینا ہے دوسرے کو، کیونکہ قبضے سے بغیر جو ہے وہ ہبہ صحیح نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یجوز الہبۃ الا مقبوضۃ، ہبہ جائز نہیں مگر قبضہ دلایا جائے۔ تو اب قابل تقسیم جو شے ہے اور اس میں جو ہے اپنا قبضہ کرنے سے پہلے ہی اسے ہبہ کر دیا، تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ واہب نے جس کو دیا ہے اب وہ اس کا حصہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اب جو ہے وہ قبضہ نہیں دیا، اسے سامنے والے کو قبضہ نہیں دیا اس کو، بلکہ وہ اسے کو پہلے سے ہی قبضے سے پہلے ہبہ کر دیا، اور قبضے سے پہلے جو ہے دوسرے کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لازم یہ آئے گا کہ اس پر اگر ہم قبضے کے بغیر ہی اس کی ملکیت ثابت مان لیں سامنے والے کی، تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ اس پر جو ہے تبرع کرنے والے پر ایسی چیز کو لازم کرنا جس کے اس نے التزام نہیں کیا ہے، اور وہ تقسیم کاری۔ تو تقسیم کاری میں کبھی مشقت بھی ہوتی ہے، کبھی پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو انسان نے صرف واہب نے یہ کیا تھا کہ میں کیا کروں، ہبہ کروں، تو اس کا ہبہ جو ہے نافذ جبھی ہوگا جب پہلے تقسیم کر کے الگ کر لے پھر کسی کو قبضہ دے، ورنہ لازم یہ آئے گا کہ واہب کا حصہ جو ہے غیر واہب کے ساتھ مل جائے، واہب کا حصہ جو ہے غیر واہب کے ساتھ مل جائے، اور قبضے سے پہلے تو قبضہ کر لے، پہلے اپنے حصے کو دو حصوں بانٹ لے، ایک غیر واہب کو دے دے، ایک اپنا کر لے، پھر کسی کو اس پر جو ہے قبضہ دے۔ لیکن بغیر قبضہ کی وہ تقسیم کاری کیے ہوئے بغیر اب اگر کسی کو ہبہ کرے گا تو قبضے سے پہلے ہوا، قبضے سے جب پہلے ہوا تو ایسی صورت میں جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کا حصہ جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا، اور قبضے سے پہلے ہوگا، اور قبضے سے پہلے ہبہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو تقسیم کی صلاحیت رکھتی ہیں، تقسیم کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، اب وہاں پر جب تقسیم کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں تو اس واحد پر جو ہے تقسیم کاری کی جو مشقت بھی نہیں لازم آئے گی، کیونکہ جب وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتی تو تقسیم کی مشقت بھی اسے برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ لہٰذا اب جس کو واحد نے ہبہ کیا ہے یہ، تو اس کا حصہ جو ہے غیر واحد کے ساتھ تو مل جائے گا اس میں، لیکن یہ حصہ ملے گا ایسے کہ یہ منفعت کا شریک رہے گا، اس کے ساتھ منفعت کا شریک رہے گا۔ جو غیر واہب ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس کو ہبہ کیا گیا وہ بھی فائدہ اس سے اٹھائے گا، تو دونوں اب اس میں شریک رہیں گے، گویا کہ عین کے ساتھ اس کی منفعت مل جائے گی، صحیح ہے نہیں۔ تو دو طرح کی شے بنے گی، قابل تقسیم اور قابل غیر تقسیم۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو چیزیں تقسیم کی صلاحیت رکھتی ہیں تو انسان واحد جو ہے ہبہ کرنے والا وہ اس وقت تک کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا جبکہ اس کو تقسیم کر کے الگ نہ کر لیا، اب جو ہے اب اسے قبضہ دلائے کسی کو۔
اور ایک جو چیزیں ایسی ہیں جو تقسیم کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور اس میں مشترک حصہ دو لوگوں کا، تب ایسی صورت میں جو ہے وہ قبضہ قاصرہ ہی کافی ہے اس میں. اور قبضہ قاصرہ یہ کیا منفعت کا مالک ہو جائے گا وہ، اور جو ہے تقسیم کاری کی حاجت نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ وہ تقسیم کی صلاحیت نہیں رہتی تو تقسیم کی حاجت نہیں ہوگی. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ قابل تقسیم ہو چاہے تقسیم نہ ہو، قبضے سے پہلے کیا کر سکتا ہے اس کو ہبہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بے پر قیاس کرتے ہیں، بے پر کہ بے جو ہے آپ اس مال کی بھی کر لیتے ہیں جو کسی کے پاس مشترک ہو، اور اس مال کی بھی کر لیتے ہیں جو مشترک نہ ہو، اس مال کی بھی کرتے ہیں جو قابل تقسیم ہو، اور اس مال کی بھی کر سکتے ہیں جو قابل تقسیم نہ ہو. تو اس اعتبار سے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ عقد ملک ہے. ہبہ کیا ہے؟ عقد ملک ہے. اور عقد ملک ہے تو جس طرح بے میں عقد ملک ہوتا ہے وہ قبضے سے پہلے درست ہو جاتی ہے بے، ایسی یہ بھی ہبہ بھی قبضے سے پہلے درست ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں اب لازم یہ آ رہا ہے کہ ایک اعتراض سے ایک اعتراض یہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اس پر لازم یہ آئے گا کہ اس نے متورع ہوا یہ آدمی، اپنا حصہ دوسرے کو ہبہ کیا ہے. اب اس پر یہ چیز بھی لازم آئے گی کہ قبضہ بھی کرا کے دے تقسیم کر کے. تو انسان جو ہے لازم آئے گا متورع پر ایسی چیز کو لازم کرنا جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہے، تقسیم کاری. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کسی چیز کا تبرع ہونا یہ مشترک ہونے کو باطل نہیں کرتا ہے. کوئی چیز دو لوگوں کے درمیان مشترک ہو اور پھر بھی وہ متبرع بن جائے. جیسے کہ قرضہ ہے، دو آدمیوں کو قرضہ دیا، ایک ہے 1000 روپے. اب دیکھیے یہ قرضہ جو ہے مشترک ہے، دو لوگوں کے درمیان مشترک ہو گیا. یا یہ ہے کہ ایک آدمی کو 1000 روپے دیے بطور قرض اور ایک آدمی کو بطور 1000 روپے دیے 500 روپے بطور قرض ہے، 500 روپے بطور مضاربت ہے. یہاں جو ہے یہ مشترک ہو گئے، مال مشترک ہو گیا. اب کون سا اس کا قرض کا مانا جائے، کون سا اس کا مانا جائے؟ کیونکہ قرضہ دیکھیں تو بھائی ایک اعتبار سے تبرع ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھیں یہ کہ جو قرضہ کو جو ہے واپس کرنا پڑتا ہے عقد ضمان ہے. تو یہاں دیکھیے تقسیم کاری سے پہلے بھی جو ہے یہاں پر قرضہ دے سکتے ہیں. تو قرضے میں بھی جو ہے مشترک چیز میں جو ہے کیا ہے تبرع کر سکتے ہیں. اسی طرح وصیت ہے، وصیت کر دی کسی مال کی کسی کو، تو وصیت میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ قبضہ دلایا جائے. وصیت جو ہوتی ہے وہ قبضے کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جو ہے ہبہ کو ایک بے پر قیاس کیا، قرضے پر قیاس کیا، اور کیا کیا وصیت پر قیاس کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مشترک ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتی ہے صحیح ہو جاتی ہے کہ ان کو متبرع کرنا انسان صحیح ہوتا ہے. قرضہ دے دے کوئی، دو آدمیوں کو دے دے، دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، اب وہ مشترک ہونے کے باوجود بھی تبرع کہلائے گا. اسی طرح وصیت ہے، وصیت کر دی جاتی ہے حالانکہ وہ تقسیم کاری سے پہلے، قبضے سے پہلے وصیت کر سکتے ہیں. جیسے کہ انسان مرتا ہے تب نافذ ہوگی نا وصیت، لیکن وصیت پہلے ہی کر سکتے ہیں، وصیت قبضے سے پہلے. تو امام شافعی نے کہا دونوں صورتوں میں چاہے وہ قابل تقسیم ہو یا نہ ہو، دونوں میں کیا کر سکتے ہیں قبضے سے پہلے ہبہ کر سکتے ہیں. تو الگ کر لے اپنا حصہ. ہاں دوسرا والا شریک راضی نہیں ہے تو ہبہ نہیں کر سکتا. پھر اب یہ ہوگا کہ صورت ہوگی کہ آپ اس کو مال دے دیں، ہبہ نہیں کرنا چاہتے وہ شے، تو آپ اس کو مال کے بدلے میں جو ہے وہ رقم دے دیں. اب یہ دو صورتوں میں تو راضی ہوگا وہ سامنے والا. واہب جو غیر واہب ہے وہ اگر راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپنا مال بنا لیں، مجھے میرے پیسے کی اس کی مال کی رقم دے دیں، تو رقم دے سکتا ہے. کیونکہ عقود جو واہب جو ہے کوئی وہب جو کیا آتا ہے انسان کو ہبہ کیا گیا، تو ہبہ کے لیے مال بھی دے سکتے ہیں اور نقد بھی دے سکتے ہیں. ولا يجوز الہبۃ فیما یقسم الا محوزۃ مقسومۃ، اور ہبہ جائز نہیں ہے ان چیزوں میں جو تقسیم ہو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں مگر یہ کہ ان کو محوزۃ الگ کر لیا گیا ہو اور تقسیم کر لیا گیا ہو. وہبۃ المشاع فیما لا یقسم جائز، اور ان مشترک چیزوں کا ہبہ کرنا، ان مشترک مشاع چیزوں کا ہبہ کرنا جو قابل تقسیم نہیں ہے تو یہ جائز ہے، جو تقسیم کے احتمال بھی نہیں رکھتا ہے تو یہ جائز ہے.
وقال الشافعی رحمۃ اللہ تعالی یجوز فی الوجہین، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے یہ جائز ہے. جائز ہے. لأنہ عقد تملیک، کیونکہ یہ جو ہے یہ عقد تملیک ہے. کیا یہ عقد تملیک. عقد تملیک ہے، مالک بنانا ہے کسی چیز کا. جی. تو کہہ رہے ہیں فیصیح فی المشاع وغیرہ، تو یہ مشترک اور غیر مشترک دونوں میں کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا. جیسے کہ بے جو ہے عقد تملیک ہے جو مشاع میں صحیح ہو جائے گا، اور جیسے کہ بے وغیرہ، جیسے کہ کا بے و بیان بائے، جیسے کہ بے جو ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں بھی ملکیت ہوتی ہے، مالک بنانا ہوتا ہے، تو وہ مشاع مشترک چیزوں میں بھی جو ہے صحیح ہوتی ہے اور غیر مشترک میں بھی صحیح ہوتی ہے. وَهَذَا لِأَنَّ الْمُشَاعَ قَابِلٌ لِحُكْمِ، اور مشترک چیزوں کو ہبہ کرنے کے صحیح ہونے کی وجہ، مشترک چیز ہو کوئی اس کو ہبہ کرنے کے صحیح ہونے کی دلیل یہ کہ مشاع جو ہے عقد کے حکم کو قبول کرتا ہے، اور عقد کا حکم کیا ہے، وہ الملک. کیا ہے وہ ملک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشترک ہے دو لوگوں کے درمیان اور ہبہ کریں گے تو وہ ملک حاصل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جاتی ہے، ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. وہ الملک فیکون محلا لہ، تو لہذا یہ مشاع جو ہوگا اس کا محل ہوگا، یعنی اس ملکیت کو قبول کرنے والا ہوگا، ملکیت کو قبول کرنے والا ہوگا. تو اب فرماتے ہیں یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، وَكَوْنُهُ تَبَرُّعًا، یہاں سے انہوں نے کہا وَكَوْنُهُ تَبَرُّعًا لَا يَبْطُلُ الشُّيُوعُ، اور کسی چیز کا تبرع ہونا یہ اس کے شیوع ہونے کو باطل نہیں کرتا ہے. کیا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہبہ کا جو عقد یہ ہے کوئی عقد تبرع ہے، انسان کوئی ہبہ کر رہا اپنے مال کو، عقد تبرع ہے. اب ہم مشترک چیز میں اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں تو اب ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ واحد پر تقسیم کاری کا بھی ذمہ داری لازم آئے، حالانکہ جو ہے اس نے اس کا تبرع تو نہیں کیا، اس نے صرف ہبہ کیا ہے، تقسیم کاری کے جو ہے مشقت جو اس کو اس نے التزام نہیں کیا ہے، تو اس پر ایسی چیز کو لازم کرنا آئے گا جس کا اس نے التزام نہیں کیا، اور یہ باطل ہے. تو انہوں نے کونہ عقد تبرعان سے اس کا جواب دیا کہ کسی چیز کا متبرع ہونا یہ مشترک ہونے کو کیا ہے، باطل نہیں کرتا ہے. کہ یعنی شیوع جو ہوتا ہے وہ قرضوں میں بھی ہوتا ہے، وصیت میں بھی ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ دونوں جو ہے عقد تبرع ہونے سے مانے نہیں ہیں. قرضہ دے دیا کسی کو تو عقد تبرع ہے، اور اس اعتبار سے کیا ہے، اسی طرح یہ جو ہے ہبہ سے بھی، تو اسی طرح بھی ہبہ مان نہیں ہوگا. مثلا قرض کی صورت ایسے ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو 1000 روپے دیے کہ اس کا نصف جو ہے بطور قرض ہے اس کے لیے، اور اس کا نصف جو ہے تجارت کے طور پر ہے، یا جو ہے وہ نصف آخر میں شرکت کے طور پر کام کریں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ جائز ہے، حالانکہ قبضہ جو ہے یہ کس کے لیے شرط ہوا کرتا ہے، قرضے میں ملکیت بنانے کے لیے، اور تقسیم کاری کی اس میں کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی. 1000 روپے دیے، اب 1000 روپے دے دیے، کیا اس میں سے ہیں، حالانکہ اس میں کیا تھا، مالک بنانے کے لیے، یہ لو یہ قرض اس کے لیے ہیں، یہ 500 روپے ہیں اس کے لیے ہیں، ڈاری کی دے دیے، وہاں تقسیم کاری کوئی حاجت ہی نہیں. تو ایسے ہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس نے تبرع کر دیا، تو تبرع علیہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ تقسیم کاری کر کے دے، اس کا جو ہے جو حصہ جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا، جو غیر واحد کے ساتھ اس کا حصہ شامل ہو جائے گا. یہ نہیں کہ اب یہ تقسیم کاری کر کے دے، بس اس میں شامل ہو جائے گا اس کا حصہ. جیسے کہ قرض اور وصیت ہے، قرض اور وصیت کرے انسان تو وصیت قبضے سے پہلے صحیح ہو جاتی ہے. آدمی نے جو ہے، اب یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ قبضہ جو ہے نا یہ ان شیوں میں جو تقسیم کو قبول کرنے والی ہوں، قبضہ جو ہے یہ منصوص علیہ ہبہ میں صراحت کی گئی حدیث پاک میں کہ قبضہ جائز نہیں، ہبہ جائز نہیں جب تک کہ اس وقت مقبوضۃً ہو. صحیح ہے نہیں؟ تو اب جب قبضہ جو ہے یہ منصوص علیہ ہبہ میں تو فکششت و یشترط کمالہ، تو اب اس کے جو ہے کمال کی شرط لگائی جائے گی. اور کمال قبضہ کب بنے گا، قبضہ پورے طور پر ہو جائے، الگ کر لیا گیا، علیحدہ کر لیا گیا ہو. ورنہ قبضہ جو مشترک کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ ناقص ہے، اور جو قبضہ ناقص ہو وہ عدم کے درجے میں ہوا کرتا ہے. لہذا اس لیے ہم نے کہا کہ جب تک کہ تقسیم والی چیزیں ہیں ان کو الگ کر لیا گیا ہو تب تقسیم کریں. تو اس کے کمال کی شرط لگائی جائے گی، والمشاع لا يقبل الا بضم غیرہ الیہ، اور مشاع جو مشترک چیز ہو وہ جو ہے کمال قبضہ کو قبول ہی نہیں کرتی،
مگر کیسے کرے گی؟ مگر جب کہ اس کے ساتھ دوسرے کے اور کو بھی ملا لیا جائے. الا بضم غیر، یعنی غیر موہوب لہو کو موہوب کے ساتھ ملانے سے ملانا پڑے گا. اس کو جو انسان نے ہبہ کیا ہے اس ہبہ والے مال کو غیر موہوب جس نے ہبہ نہیں کیا اس کے ساتھ ملانا پڑے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہبہ جو ہے مشترک چیز کمال قبضہ قبول نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ غیر موہوب کو موہوب کے ساتھ ملایا جائے گا. وذالک غیر موہوب، اور وہ غیر جو ہے موہوب ہے ہی نہیں. بھائی واحد تو یہی ہے، اسی نے اپنا حصہ ہبہ کیا ہے، اور جو دوسرے کا حصہ ہے وہ موہوب ہے ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں اگر اور اس کو جو ہے موہوب سے جدا کرنا ضروری ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ موہوب کون سا حصہ ہے اور غیر موہوب کون سا حصہ ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اب حصہ کو جدا کرنے کے لیے تقسیم کاری کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے ہم نے کہا کہ تقسیم کر کے دے. وَلِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ إِلْزَامُ شَيْئًا لَمْ يَلْتَزِمُ، مزید یہ کہ اگر قبضے سے پہلے یہ چیز کر دی جائے، مشام ہبہ کو جائز قرار دے دیا جائے، تو اس کو جائز قرار دینے میں واحد پر ایسی چیز کو لازم کرنا آئے گا جس کا اس نے انتظام نہیں کیا. قبضے سے پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ اس کا جو ہے اس کا ہبہ ہو گیا، اب ہبہ ہو گیا ہے تو اس کو تقسیم کاری بھی کر کے دو. تو اب ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ اس پہ اور مزید زیادہ کیا ہو جائے، ضرر لازم ہو جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا. ہبہ ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے تقسیم کاری کر لی گئی ہو، پہلے اپنا آپ قبضہ کر لیا گیا ہو کسی شے پر، اب اس کے بعد کیا کرو، ہبہ کرو. اس لیے کہ اس کے جائز قرار دینے میں واحد پر ایسی چیز کو لازم کرنا ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا، وہ القسمت، اور وہ تقسیم کاری ہے. کیا ہے کہ الا بضم غیری، مگر غیر موہوب کو موہوب کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. دو شے ہیں، دو ایک مال ہے سمجھ لیے، ایک مشترک مال ہے. اب قبضہ کے سے پہلے جو ہے اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. تقسیم کریں گے تو اب اگر ہم نے بغیر قبضہ کیا اپنے مال پر جو ہے اس کو کیا کر دیا، دوسرے کو ہبہ کر دیا، تو لازم یہ آئے گا اپنے حصے کو دوسرے غیر واحد کے ساتھ ملانا. تو یہ کمال قبضہ تو نہیں ہوا. کمال قبضہ یہ تھا کہ پہلے مکمل طور پر جدا کر لیا گیا اپنے مال کو، پھر کسی کو ہبہ کیا جائے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ ملا لیا جائے غیر کے مال کو مال کے مال کے ساتھ، اور وہ غیر جو ہے موہوب لہو نہیں ہے. موہوب کمال قبضہ قبول نہیں کرتا ہے مگر اس وقت کرتا ہے، یہ ہوتا نا تو کب کرتا ہے جب. ہاں یہ اللہ بضم غیر نہیں، یہ اس کی تفسیر اس وقت کرتا الا بضم غیر ہی الیہ، مگر غیر موہوب کو موہوب بنا دیا جائے. ایک تو یہ کر سکتے ہیں غیر موہوب کو موہوب بنا دیا جائے، غیر موہوب کو موہوب بنا دیا جائے، جو جتنا جو ہبہ نہیں کیا ہے اس کو یہ بنا دیا جائے، یا غیر موہوب سے موہوب کو تقسیم کر دیا جائے. وہ غیر ممتاز الموہوب، حالانکہ وہ غیر جو ہے موہوب سے جدا نہیں ہے. تو جدا نہیں ہے. اب آگے اس کی آ رہی ہے، یہ پورا جواب دے رہا ہے اس پہ کہ وذالک غیر موہوب، اور وہ غیر موہوب جو ہے یہ ممتاز نہیں ہے موہوب سے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہ ہبہ نہیں کر سکتے. وَلِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ إِلْزَامُ شَيْئًا، اور اس لیے کہ اس کو جائز قرار دینے میں ایسی چیز کو لازم کرنا ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا، وہ القسمت، اور وہ تقسیم کاری ہے. وَلِهَذَا امتناع جَوَازُ قبل القبض، اسی وجہ سے ہبہ کو جائز کرنا منع ہے قبضے سے پہلے. کیا ہے؟ منع ہے. کئی لا یلزمہ التسلیم، تاکہ واحد پر تسلیم کرنا لازم نہ ہے. پھر اس پہ یہ ہوگا کہ ہبہ کر دیا، اب ہبہ کرنے کے بعد اس پر لازم آئے گا کہ تسلیم کرو. تو اس لیے جو ہے سب سے بہتر یہ کہ پہلے اپنا حصہ الگ کر لے، پھر جو ہے یہ ساری مشقتوں سے بچ جائے. بخلاف ما لا یقسم، برخلاف ان صورتوں کے جو تقسیم نہیں ہو سکتی. تو کہہ رہے ہیں لأن القبض القاصر هو الممکن، اس لیے کہ اس میں صرف قبضہ قاصرہ ہی ممکن ہے. اور قبضہ قاصرہ کیا ہے؟ صرف جو ہے اس کا جو ہے واحد کا حصہ مل جائے گا غیر واحد سے، بس اسے قبضے کی حاجت نہیں اس میں، کیونکہ یہاں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ برخلاف اس کی جو تقسیم نہیں ہو سکتی تو وہاں پر قبضہ قاصرہ ہی ممکن ہے. فیکتفی بھی، تو سی پر کیا کر لیا جائے گا؟ اکتفا کیا جائے، اکتفا کر لیا جائے گا. وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُعُونَةُ الْقِسْمَةِ، اور مزید یہ جب یہ تقسیم کو صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تقسیم کاری کی مشقت بھی اس پر لازم نہیں آئے گی. وَالْمُحَایَاتُ تَلْزَمُهُ فِي مَا لَمْ يَتَبَرَّ بِهِ، تو کہہ رہے ہیں اب بھی تو بھائی اس کا حصہ شامل ہوگا نا اس میں. جو تقسیم کو صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اب ہم نے ہبہ کر دیا غیر کسی دوسرے کو اپنا حصہ،
تو اب بھی تو یہ جو غیر واہب ہے اس کے ساتھ شامل ہو گیا. جی تو کہہ رہے ہیں اب جو اس کے ساتھ جو شامل ہو جائے گا تو اب یہ اس کا جو رہے گا وہ باری باری فائدہ اٹھانے کے ساتھ حصہ شامل رہے گا. فائدہ اٹھانے کے بعد فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے گویا کہ یہ اس کا فائدہ جو ہے عین کے ساتھ مل گیا, منفعت. جی صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں والمحایات تلزمہ, ہاں باری باری جو ہے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا اس میں جس کا اس نے تبرع نہیں کیا ہے, جس کا تبرع نہیں کیا ہے, غیر دوسرے کا جو اس نے تبرع نہیں کیا ہے, وہ ہوا المنفعت, اور وہ منفعت ہے اس لیے کہ محایات یہ منافع کی تقسیم کو قبول کرتی ہیں, منافع کو تقسیم کاری ہو سکتی ہے. ایک شے ہے جانور ہے اس میں 2 دن بانٹ لیا اس نے, 2 دن اس نے بانٹ لیا. والہبۃ لا قتل عینہ, اور ہبہ جو ہے یہ ایسی صورت میں عین سے مل جائے گا, عین سے مل جائے گا, اور ہبہ لازم آئے گا کس کا, منفعت کا ہبہ کرنا. اب منفعت کا ہبہ کرنا لازم آئے گا, گویا کہ یہ منفعت میں شریک رہیں گے. ایک واہب نے جس کو موہوب کیا ہے وہ آدمی جو ہے موہوب لہو, اور ایک غیر موہوب وہ جو ہے منفعت میں شریک رہیں گے. کہ گویا کہ پہلے واہب تھا, واہب اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا, اب واہب نے جو دوسرے کو ہبہ کر دیا تو وہ فائدہ اٹھائے گا. تو جو چیزیں تقسیم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں تو اس میں قبضہ کاسرہ ہی کافی ہے, صرف جو ہے منفعت میں شریک ہو جائیں گے, تقسیم کاری نہیں ہوگی. باری باری یہ محایات. ہاں چلیں بعد میں پڑھائیں اس کو. اب وصیت والا جو تھا وہ آگے آئے گا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.